بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. یہ جنرل سائنس کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم شارٹ کوسچن 5 to 8 پڑھیں گے. لیٹ اسٹارٹ دس. کوسچن نمبر 5. محمد بن زکریا الرازی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ محمد بن زکریا الرازی ایک عملی کیمیاء دان تھے. آپ بغداد کے ہسپتال کے سربراہ اور ماہر سرجن تھے. آپ نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا. آپ نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی. آپ فن طب میں اپنے زمانے کے علم العلاج کے اصول سے بھی پوری طرح واقف تھے. محمد بن زکریا رازی ایک مسلم سائنٹسٹ ہیں، ایک کیمیاء دان تھے، بہت ہی بڑے کیمیاء دان، جنہوں نے جو کہ بغداد کے شہر میں ایک بہت بڑے ہسپتال میں بہت بڑے سرجن تھے. انہوں نے پہلی دفعہ میڈیسن کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا تھا. نہ صرف انہوں نے یہ کارنامہ کیا بلکہ یہ جو بڑی بیماریاں اس وقت جو قابل علاج نہیں تھی، چیچک اور خسرہ وغیرہ، ان کی علامات کس طرح، ان کے سمٹمس وغیرہ کے بارے میں، ان کو کس طرح سے ہم علاج کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں. طب کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل کا شعبہ. اپنے دور کے اس وقت کے جتنے بھی علاج کے طریقے تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے. کوسچن نمبر 6. ابن الہشم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا ابن الہشم کی وجہ شہرت لکھیں. ابن الہشم کا شمار دنیا کے ماہر طبیعیات میں ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے انرشیا کا نام لیا جو بعد میں نیوٹن کے حرکت کے قوانین کے نام سے مشہور ہوا. ابن الہشم کو مرر اور لینس کے علاوہ ریفلیکشن اور فرکشن کے قوانین کا پہلا ماہر تصور کیا جاتا ہے. پن ہول کیمرہ اس نے ایجاد کیا. اس کی شہرہ آفاق کتاب کا نام کتاب المناظر ہے جو ان کی شہرت کی وجہ بنی. محمد بن زکریا رازی کی طرح ابن الہشم بھی ایک مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ انرشیا کے بارے میں بات کی. انرشیا ایک وہ چیز ہے، نیوٹن کے قوانین کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں، ان کے 3 قوانین بہت ہی زیادہ مشہور ہیں جن کی بیس انرشیا پہ رکھی گئی تھی. اس کی بنیاد دینے والے ابن الہشم ہی تھے جنہوں نے جن کی انفارمیشن کے بیس پر نیوٹن نے اپنے 3 قوانین کو بیان کیا تھا. ابن الہشم کے جو مشہور کارنامے ہیں اس میں مرر اور لینس کے بارے میں، ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قوانین کے بارے میں انہوں نے بتایا. پن ہول کیمرہ آج دنیا کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے جسے ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں. اسے پہلی دفعہ ایجاد کرنے والی ہستی بھی ابن الہشم کی ہے جس کا ذکر انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام کتاب المناظر ہے جو آج بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہی بک ان کی شہرت کی بڑی وجہ بنی تھی. سوال نمبر 7. البیرونی نے ریاضی کے موضوعات پر کتنی کتابیں لکھی؟ البیرونی نے ریاضی کے موضوعات پر تقریباً 150 سے زائد کتابیں لکھی. البیرونی ایک ریاضی دان تھے اور ان کی کتابوں کی گنتی سے ہی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ماہر ریاضی دان تھے کہ انہوں نے 150 سے زائد کتابیں ریاضی پر لکھی تھی. کوسچن نمبر 8. ابو علی سینا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر بتائیں. یا سائنس کے میدان میں ابو علی سینا کی خدمات لکھیں. ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے. طب کے موضوع پر ابو علی سینا کا انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب 14 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کتاب میں انسانی اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کو بیان کیا گیا ہے. یہ کتاب یورپ کے تمام طبی مدارس میں 17ویں صدی تک پڑھی جاتی رہی. ابو علی سینا نے تقریباً 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا. آپ نہ صرف کیمیاء دان تھے بلکہ دوا ساز بھی تھے. ابو علی سینا ایک ایسا نام ہے جسے مسلم کنٹریز میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی بہت ہی زیادہ یاد کیا جاتا ہے. یورپ میں انہیں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں انسائکلوپیڈیا مطلب ان کی جو کتاب تھی القانون فی الطب جو انہوں نے میڈیکل کے شعبہ پر لکھی تھی وہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے استفادہ آج کی پوری دنیا کر رہی ہے. میڈیکل کے شعبے میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، وہ آلات ہوں یا مشینری ہو یا کوئی بھی طریقہ علاج ہو، ہم اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں.
انسان کے اعضاء کے بارے میں جاننا ہو، ان کی بناوٹ کیسی ہے، یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. اور یورپ کے تمام جتنے بھی میڈیکل کالج ہیں وہاں پر یہ کتاب 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ابو علی سینا نے جڑی بوٹیوں پر 760 جڑی بوٹیوں پر ایک تحقیقی مقالہ تیار کیا تھا. جڑی بوٹیوں سے ہم علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے فائدے کے لیے یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا. وہ صرف ایک کیمیا دان ہی نہیں تھے بلکہ دوا ساز بھی تھے. یعنی وہ انہوں نے صرف کیمیکلز پر کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے میڈیسن کے شعبے میں بھی بہت کچھ ہمیں دیا. تھینک یو اسٹوڈینٹس اینڈ اللہ حافظ.